امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے۔ کیا برما کے مسلمان نہیں ہے؟ برما کے جو انسان وہ انسان نہیں ہے؟ کیا آج سب کو نہیں پتا؟ پوری دنیا کو پتا ہے۔ جب ہم بقرعید میں کسائی جانور کو ذبح کرتا ہے، اسی انداز میں کھڑے کر کے چھڑیاں چلا رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں، عورتوں کی آبروریزی کر رہے ہیں، بچوں کو جلا رہے ہیں۔ جب مسلمان مر جاتا ہے تب بھی نہیں چھوڑتے، بلکہ اس مسلمان کو پھر کیا کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد جلا دیتے ہیں۔ یعنی اتنا ظلم و ستم ہے برما کے اندر۔ اور جو انسانیت کے چیمپئن بنے ہوئے تھے، یورپی یونین، کہاں چلے گئے؟ اگر یہی معاملہ مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلم کے ساتھ ہوتا تو سب چیختے، یہ سارے کتے بھونکنے لگ جاتے۔ کتے ہی یہی ہے، یہ سارے کتے جو ہے بھونکنے لگ جاتے۔ لیکن یہاں مسلمان مر رہا ہے، جس کے کلیجے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، جس کے دل پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جس کی سانسوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اس قدر ظلم ہو رہا ہے، اس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب ہم ان کلپوں کو کھولتے ہیں، ان ویڈیوز کو اوپن کرتے ہیں، بس کھولتے ہیں دل گھبرا جاتا ہے، پھر بند کر دیتے ہیں۔ ہم وہ منظر دیکھ نہیں پا رہے، اور یہ بدبخت برمی کافر، بدھسٹ کافر، یہ مسلمانوں کو ایسے مارا ہے، ایسے جلا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں۔ اگر انفرادی طور پر پاکستان میں مسلمان نکلے تو عوام تھوڑا احتجاج کر رہی ہے، بنگلہ دیش میں عوام احتجاج کر رہی ہے، ترکی کے اندر عوام احتجاج کر رہی ہے، ملیشیا کے اندر عوام احتجاج کر رہی ہے، انڈونیشیا کے اندر عوام احتجاج کر رہی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مسلمان حاکموں کو، کیا تمہارے پاس کلیجہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس دل نہیں ہے؟ تم مردہ ضمیر بن گئے اور امریکیوں اور برطانیوں کے پٹھوں بن گئے ہو اور مودی کے غلام بن گئے ہو۔ کیا مسلمان کا خون ایسا ارزا ہے؟ مسلمان کا خون ایسا ارزا ہے کہ ان کو دیکھ کر اشک بہہ جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کتنی ماہیں اولاد سے محروم ہو رہی ہے، کتنی عورتیں مردوں سے بیوہ ہو رہی ہے، اور کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ کہاں چلا گیا پاکستان؟ کہاں چلا گیا سعودی عرب؟ کہاں چلا گیا بنگلہ دیش؟ یہ کہاں چلا گیا دبئی؟ یہ کہاں چلا گیا قطر؟ کوئی حکومتی سطح پر ایکشن نہیں لے رہا۔ اور بعض لوگوں نے کیا کیا؟ بعض لوگوں نے صرف نام لکھوانے کے لیے بیانات پر اکتفا کر لیا۔ ہے ہمت پاکستان آج اعلان کرے، صرف اتنا اعلان کرے کہ سفارتی تعلقات ختم برما سے، سعودیہ اعلان کر دے، قطر اعلان کر دے، کویت اعلان کر دے، بنگلہ دیش اعلان کر دے۔ مسلمانوں کے جتنے بھی ملک ہیں، سارے ملک ایک آواز میں، ظلم ظالم کتنا کرے گا؟ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، ضرور انتقام ہوگا، ضرور بدلہ ہوگا۔ ایک وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان انہیں تباہ و برباد کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس لیے کہ مسلمان ڈرتا نہیں ہے۔ یہ کلیجہ مسلمان کے پاس ہے، یہ کلیجہ مسلمان کے پاس ہے، یہ بزدل قوم ہے۔ اور بنگلہ دیش کا کیا کہے؟ بنگلہ دیش نے تو پھر حد ہی کر دی، مسلم ملک ہے، سب کو پتا ہے۔ جب یہ برما اور بنگلہ دیش کی بارڈر بالکل ملی ہوئی ہے، بالکل ملی ہوئی ہے، برما کے لوگ جب بنگلہ دیش میں داخل ہونے لگے، بنگلہ دیش نے اپنی بارڈر بند کر دی، کہا ہم برمی مسلمانوں کو آنے نہیں دیں گے۔ یہ کس کے اشارے پر ہو رہا ہے؟ مودی کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ مودی وہاں بھی جاتا ہے برما میں، اور وہاں کہتا ہے تم کرتے رہو، میں پیچھے سے تمہارے ساتھ ہوں۔
اور مودی کا ڈنڈا بنگلہ دیش پر ہے تو بنگلہ دیش نے بارڈر بند کر دی. اور جو دریائی راستے سے آ رہے تھے, باقاعدہ اس کی ویڈیو موجود ہے کہ ان کی آرمی ان برمی مسلمانوں پر گولیاں مار رہی ہے, ویڈیوز موجود ہے. یہ بنگلہ دیش نے کیا, یہ کیسا مسلمان ہے؟ تو نبی کا غلام ہے یا تو مودی کا غلام ہے؟ تو نبی کا غلام ہے یا یہود و نصارہ کا غلام ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا, سچا مسلمان نبی کا غلام ہے, نبی کے نام پر مرنے بھی جانتا ہے اور نبی کے نام پر مارنے بھی جانتا ہے. سچا مسلمان, جو سچا مسلمان ہے, اس لیے کہ توحید و رسالت کے ہم علم بردار ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علم بردار ہے, لیکن انتہا کر دی, ظلم کی انتہا کر دی. جتنی مذمتیں کرے کم ہے, جتنی مذمتیں کرے کم ہے, جتنے اشک بائے کم ہے, جتنے اشک بائے کم ہے. ظلم کی انتہا کر دی, لفظ ختم ہو جاتے ہیں, جملے ختم ہو جاتے ہیں, کلمات ختم ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے ظلم کا سلسلہ نہیں تھمتا, ان کے ظلم کا سلسلہ نہیں تھمتا. ایسا ظلم ہو رہا ہے, ایسا مارا جا رہا ہے, لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں ترکی کی حکومت کو, ترکی کی حکومت کو سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے بنگلہ دیش والوں کو کہا آپ انہیں پناہ دے دیں, آپ انہیں پناہ دیں مسلمانوں کو, اور جتنا بھی خرچہ ہوگا ترکی حکومت برداشت کرے گی. یہ ترکی حکومت نے کہا, لیکن اس کے باوجود بھی بنگلہ دیش والوں کو کچھ سوجی نہیں, کچھ نہیں سوجی. کہا نہیں ہم بارڈر نہیں کھولیں گے. بلکہ جب بنگلہ دیش میں احتجاج شروع ہونے لگے تو وہاں کی حکومت برمی مسلمانوں کو یہ کہنے لگی, جو کہ بنگلہ دیش کے ہیں اور نیشنلٹی بنگلہ دیش کی ہے, وہ یہ کہنے لگے, ان کو کہنے لگی حکومت زیادہ شور مت مچاؤ تمہیں بھی نکال دیں گے. یہ درد کا مداوا ہے یا درد کو بڑھانا ہے؟ لیکن قربان جائیے, چیچینیا کی عوام نکلی, روس کی عوام نکلی ہے, قربان جائیے ترکی کی عوام نکلی ہے, قربان جائیے ملیشیا کی عوام نکلی ہے, قربان جائیے انڈونیشیا کی عوام نکلی ہے, اور بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں, ہزاروں ہزاروں افراد نکل رہے ہیں. بعض کا مجمع تو لاکھوں کا ہے. اور ایک اور بات میں نے آپ بتاؤں, یہ کل مجھے اطلاع ملی, بنگلہ دیش کی حکومت نے تو منہ پھیر لیا, لیکن میں وہاں کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں. مجھے کل یہ رپورٹ ملی ہے, اور ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی, میں اس پریس کانفرنس کے اندر میں بھی موجود تھا, میں نے بھی اس میں بیان کیا. کل دوپہر کو جو پریس کانفرنس ہوئی, اس پریس کانفرنس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ سب سے بڑا احتجاج جس میں عوامی جم میں غفیر تھا, جو لکھا جا رہا ہے, وہ ہے بنگلہ دیش کے اندر. اب دیکھیں, عوام اپنی ہے, دل جڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ وہی رشتہ ہے. لیکن افسوس ہمارے حاکم, جنہیں صرف بنگلے چاہیے, جنہیں صرف گاڑیاں چاہیے, جنہیں صرف ڈالر چاہیے, جنہیں صرف ریال چاہیے, کیا کرو گے جب قبر میں جاؤ گے تو کفن کے دو کفن ہوں گے, 3 کفن ہوں گے, بس یہی تو ہوگا. کیا تمہارا بنگلہ تمہاری قبر میں آئے گا؟ کیا تمہاری لینڈ کروزر تمہاری قبر میں آئے گی؟ کیا تمہیں شعور نہیں؟ کیا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں کہ قیامت آئے گی؟ تو کیسے تم خدا کی بارگاہ میں جواب دو گے؟ تم سے پوچھا جائے گا, اے پاکستان کے حکمرانوں, اے سعودی عربیہ کے حکمرانوں, اے کویت کے حکمرانوں, اے بنگلہ دیش کے حکمرانوں, اے دبئی کے حکمرانوں, اے قطر کے حکمرانوں, تم سے پوچھا جائے گا, رب پوچھے گا, مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے, مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے, کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ کیا تمہیں شعور نہیں تھا؟ یاد رکھنا, پھر خدا کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکو گے, خدا کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکو گے. اللہ ہمارے برما کے مسلمانوں کی حفاظت کرے. ہم دل سے دعا کرتے ہیں, اے مولا, مولا جب یہ ذبح کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ عرش ہل جاتا ہوگا, تیرا عرش ہل جاتا ہوگا. اے مولا تجھے مکین گنبد خضرا کا واسطہ, اے میرے رب تجھے مکین گنبد خضرا کا واسطہ, اے میرے رب تجھے عثمان غنی کا واسطہ, اے میرے رب تجھے سیدنا صدیق ابو بکر کا واسطہ,
اے میرے رب تجھے حضرت علی شیر خدا کا واسطہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت کر، برما کے مسلمانوں کی حفاظت کر، وہ کٹ رہے ہیں، وہ کٹ رہے ہیں، وہ جل رہے ہیں، وہ جل رہے ہیں، وہ کٹ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ ان کے پاس چھت ہے، نہ ان کے پاس چولہا ہے، چولہا بھی نہیں، چھت بھی نہیں، اس طریقے سے مارا جا رہا ہے دریا میں، بس دریا میں ایسے ہی موجود ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی سہارا نہیں، نہ ماں کے پاس سہارا، نہ بیٹے کے پاس سہارا، نہ باپ کے پاس سہارا۔ اے رب جلیل، اے رب ذوالجلال، تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، ہمارا ایمان ہے مکین گنبد خضرا اپنی قبر انور کے اندر، مزار انور کے اندر جب برما کا حال دیکھ رہے ہوں گے، جب برما کا حال دیکھ رہے ہوں گے تو رونا آ رہا ہوگا، اشک بہ رہے ہوں گے، مولا ہم تجھے ان اشکوں کا واسطہ دے رہے ہیں، ہم تمہیں اے مولا تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال، کشمیر ہو، عراق ہو، شام ہو، فلسطین ہو، غزہ ہو اور مولا برما ہو، ہر جگہ جو ہے تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔